اب ضرورت اس بات کی ہے علماء کی، ائمہ کی، حفاظ کی، مفتیان کرام کی، دین کی خدمت کرنے والوں کو عزت و احترام کو امت کے درمیان بالعموم بالخصوص دوبارہ اجاگر کرنا شروع کریں ہم، ورنہ زمانہ ہم کو کھا جائے گا۔ یہ تو زمانہ بھلانے کی بات آ رہی ہے، زمانہ ہم کو کھا جائے گا۔ ایسے فتنے چل رہے ہیں، ایسی سازشیں چل رہی ہیں، اور زمانے کے اندر اللہ معاف فرمائے مجھے آپ کو اور زمانے کو اللہ معاف فرمائے، حالات وہ چل رہے ہیں، علم کو گرا کر پیش کرنے کا حالات چل رہے ہیں، علماء کی قدر کو دبانے کی وہ ناپاک سازشیں چل رہی ہیں۔ آپ اور ہم ایک دوسرے کی عزت کو اجاگر نہ کریں گے، زمانہ میں دوبارہ آپ کو کہتا ہوں زمانہ ہم کو کھا جائے گا۔ ایک ایسی ہستی کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں جن کی آواز عام آوازوں کی طرح نہیں ہے، جو منہ سے نکلے اور ہوا میں بکھر جائے، اور نہ ان کی آواز ان آوازوں کی طرح ہے جو ایڈیو اور ویڈیو میں قید ہو کر ہزاروں کانوں کی تفریح کا سامان بن جائے، بلکہ ان کی آواز وہ آواز ہے جو دلوں میں اپنا آشیانہ بنا لیتی ہے، سینوں کو اجاگر کر دیتی ہے، احساسوں کو بیدار کر دیتی ہے، اور ان کی آواز وہ آواز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسا ملکہ عطا فرمایا ہے کہ جن کی مثال آپ ہیں۔ حضرت مولانا مفتی یوسف علی صاحب دامت برکاتہم، اللہ تبارک و تعالی شہر میں جوارہ کو ایک ایسا عالم دین دیا ہے کہ ابھی ہم کچھ دن قبل سنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اندر ایسی خودداری عطا فرمائی ہے اور ایسا آپ کو حق کو بنایا ہے کہ جن کی مثال آپ خود ہیں۔ میں سالار قافلہ ہونے کی حیثیت سے حضرت مفتی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ان تمام باتوں پر تبصرہ فرماتے ہوئے قافلہ کو منزل مقصود تک پہنچا کر اختتامی دعا بھی فرما دیں اس شعر کے ساتھ کہ تو اتنا محترم ہے کہ میں نے تیرا وجود، تو اتنا محترم ہے کہ میں نے تیرا وجود آنکھوں میں باندھ رکھا ہے احرام کی طرح۔ تاج العلماء حضرت مولانا مفتی محمد یوسف علی صاحب دامت برکاتہم، سیکریٹری مجلس العلماء والائمہ وجوارہ، ضلع کرشنا، آندھرا پردیش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی من تبعہ بإحسان إلی یوم الآخر، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ بما تعملون خبیر۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق، اذکروا محاسن موتاکم وکفوا عن مساویہم، او کما قال الرسول الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجلس میں موجود علماء کرام، اکابرین دین، شہر قرب و جوار سے آئے ہوئے تمام علماء ائمہ حضرات، سب سے پہلا آپ حضرات کی خدمت میں محبت عظمت کا سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آخری جو گھڑی ہے امتحان کے لیے ناکافی ہے اور بہت مشکل بھی ہے۔ ناکافی اس لیے ہے چونکہ وقت بہت ہو چکا ہے، آپ حضرات کو اپنے اپنے کاموں میں مصروفیات میں جانا ہے۔ مشکل اس معنی کر ہے کہ ہم سے پہلے تمام ساتھی اپنے اپنے علم و ہنر کے سمندر ہے، دو جملوں میں دو لفظوں کے اندر بیشباہ اور بہترین قیمتی نصیحتیں ہمارے سامنے وہ پیش کر چکے ہیں۔ مزید کچھ کہنے کی گنجائش اور وقت کی قلت کے پیش نظر اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ 2-3 باتیں اشارے میں آپ کو کہہ کے اپنی جگہ لوں گا انشاءاللہ، مختصر وقت ہی میں اختتام تک پہنچنے کی کوشش کروں گا میں۔ اولاً یہ بات عرض کرنا ہے، اس نسبت پر
جس نسبت پر آپ اور ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، کتاب کا رسم اجرا ہے یہ۔ زمانہ ان کو بھلا نہ دے جو نام ہے، جیسا کہ میرے محترم حضرت مولانا عبدالرشید صاحب دامت برکاتہم نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں پوری کتاب کی حقیقت کو پیش کر دیا۔ لکھنے والے کے کمال، کتاب کے اندر آنے والے مضامین کی انہوں نے بہترین منظر کشی کر دی۔ زمانہ واقعی اکابرین کو بھلاتا جا رہا ہے، اور ہم کیا کہیں، زمانہ ہم کس کو بھلا رہے ہیں؟ ہم خود اپنے اکابرین کو بھلا رہے ہیں۔ زمانے سے ہم نہیں ہیں، ہمارے سے زمانہ ہے اصل میں۔ جیسا کہ حدیث پاک کے اندر کہا نہیں گیا، لا تسبوا الدہر فإن اللہ هو الدہر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ زمانے کو برا والا مت کہا کرو، اس لیے کہ اللہ ہی زمانہ ہے۔ معنی اس کا کیا ہے؟ زمانے کو پیدا کرنے والے اللہ ہے۔ تو زمانہ انسان کو نہیں بھلاتا۔ ہم اپنی کمزرفی کے پیش نظر، اخلاق کی کمی کی وجہ سے، اکابرین کی محبت و عظمت کو صحیح معنی میں نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم اپنے آپ، اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے، اپنے احوال سے ان کو بھلائے جا رہے ہیں۔ بر موقع ہم سب کے مربی قدوتنا شیخنا حضرت مولانا انوار اللہ فلک صاحب دامت برکاتہم نے ایک کتاب لکھ کر کے ایسا نام دیا، ہم سب کی موت تک کے لیے عبرت کا نام دے دیا۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے اپنے اکابرین کو ضرور یاد کریں، اور یاد کرنے کا طریقہ اور اس کے جو راستے ممکنہ ہوں ان کو اپنایا کریں۔ اس کتاب کے رسم اجرا کے موقع پر کئی ساری باتیں میرے ذہن میں آ رہی تھیں، مگر وہ ساری باتیں کہنے کا موقع نہیں ہے، صرف میں ان باتوں کا عنوان آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ رسم اجرا کے موقع پر سب سے پہلے ضرورت اس بات کی تھی، لکھنے والے جو مصنف ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا اور میرے سے پہلے حضرت مولانا عبدالرشید صاحب نے فرمایا، مولانا انوار اللہ فلک صاحب اپنے اندر وہ جامعیت، وہ خوبصورتی، اخلاق کا وہ بہترین پیمانہ اور ہر چھوٹے بڑے کو احترام رکھتے ہیں۔ وہ بنا کسی تردد کے آپ کے نام نامی کو سن کر، آپ کے بیانات کو سننے کے لیے، آپ کی تقریرات و تحریرات کو پڑھنے کے لیے تمام ہی ساتھی، جنوب و شمال کے ساتھی بالکل کشش کے ساتھ آپ کی جگہ پر جمع ہو جاتے ہیں۔ اتنی سی بات ان کے لیے کافی ہے۔ حضرت مولانا انوار اللہ فلک صاحب دامت برکاتہم نے اس کتاب کو جو لکھا ہے، اندر جو مضامین وہ تو اپنی جگہ پر قیمتی ہوں گے ہی ہوں گے، لکھنے والے کوئی اپنے اندر کم جامعیت اور کم کمالات کے مالک نہیں ہے۔ حضرت مولانا انوار اللہ فلک صاحب ہمارے اور آپ کے لیے محتاج تعارف اب نہ رہے ہیں۔ ویسے 20 سال سے اس شہر میں آتے جاتے ہیں، بالخصوص زمانہ ماضی قریب سے جو اکثر و بیشتر وجاوڑا میں رہنے والے حضرات، چاہے ہم یہاں کے رہنے والے ہوں، شمال و جنوب کے رہنے والے ہوں یا نارتھ کے رہنے والے ہوں، سبھی حضرات آپ کے اخلاق سے، آپ کے علم سے، آپ کے تجربات سے، گفتگو کے کمال، بہترین گفتار رکھنے والے ایک ماہر شخص ہیں۔ انہوں نے اس کتاب کو انجام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ایک ایک جملے کو قبول فرما کر آپ کے درجہ بلند، اللہ تعالیٰ آپ کے درجے کو بلند فرمائے، اور لکھی ہوئی کتاب سے امت کو مکمل فائدہ حاصل کرنے کا اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ دوسری بات، جب میں اس مجلس میں مسجد میں داخل ہوا، شروع میں داخل ہوتے ہی میرے ذہن میں بات آئی تاکہ ان کی بھی قدردانی سامنے آ جائے۔ اس شہر کے پرانے ترین عالموں میں سے ایک عالم ہے، پرانے نہیں، اس شہر کے پرانے ترین حق گو باہمت عالم دین، جس جگہ پر ہمارا بیٹھے ہوئے ہیں، منبر کے پاس میں بیٹھا ہوا ہوں، حضرت مولانا عالمین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بھی بہت سارے ان کی خوبیاں ہیں۔ ان میں سے ایک چیز کو آپ کے سامنے میں مجلس کے پیش نظر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا عالمین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جہاں بڑے حق گو تھے، باہمت تھے، سب سے نمایاں صفت ان کے اندر جو میں نے دیکھی اور کسی میں نہ دیکھی میں نے، کم سے کم آپ کو اقرار کرتا ہوں میرے اندر تو وہ خوبی نہیں ہے، تاہم وہ خوبی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایسی عزت، ایسا اکرام، ایسا استقبال، ایسا احترام کرتے میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ مولانا عالمین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بھی ان سے ملنے آتا تھا، اپنے علماء میں سے ہو، دوسرے مذہب و دوسرے مکتب فکر کے کیوں نہ ہو، سب کی بڑی قدردانی کرتے تھے۔ ان کے گھر پہ چلے جائیں، کیا مجال کہ وہ آپ کو کھلائے پلائے آپ کو بھیج دیں، اور آپ کو جانے کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ انداز ان کا اتنا پیارا ہوتا تھا۔
اتنا بہترین نمونہ ہوتا تھا۔ اس واقعے کو پیش کر کے میں آپ سب کو بالخصوص میں اپنی ذات کمزور کو اس بات کی دعوت دیتا ہوں، ہم سب جو ہے ایک دوسرے کا صحیح معنی میں استقبال، احترام، قدردانی، ضیافت، مہمان نوازی، اکرام کا نمونہ اپنے اندر ضرور ہم پیدا کریں۔ قدردانی بڑی چیز ہے، اور یہ ضرور ہم جانتے ہیں آج ہم کسی کی قدر کریں تو کل ہماری کوئی قدر کرنے والا بنے گا۔ آج ہم کسی کی ضیافت کریں کل ہماری کوئی ضیافت کرنے والا ہوگا۔ احترام دینے والے بنے تب جا کے احترام لینے اور ملنے کا سبق رکھیں۔ ہم سب کے استاد محترم حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب دامت برکاتہم، جن کو بحر العلوم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، حضرت مولانا دامت برکاتہم کے اندر ایک شان اور ایک صفت میں نے وہ دیکھی ہے جو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرات صحابہ کرام فرماتے، کیا چھوٹا کیا بڑا، کیا چھوٹا کیا بڑا۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرات صحابہ کرام خود فرماتے ہیں 12 کوشش کے باوجود سلام میں ہم حضور کے سامنے پیشکش نہیں کر سکتے تھے، یہاں تک حضور خود پہلے سلام کر دیتے تھے۔ ہم نے اپنے استاد محترم اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی طرف سے استاد محترم کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، ان کا سایہ ہم سب پر بالخصوص اور پوری امت پر بالعموم تادیر قائم و جاری و ساری فرمائے۔ حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب کو ہم نے ایک نہیں دو نے 8 سال لمبی مدت ہم نے ان کو دیکھا ہے، قریبی زندگی سے ان کو جانتا ہوں، نورانی چہرے کو بارہا دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے، اور کئی مرتبہ راستے چلتے ہوئے ان سے گفتگو اور کئی مسائل پر گفتگو کا موقع ملا ہے۔ کبھی بھی سلام میں پیشکش کا ہم کو موقع ہی نہیں ملا ہے، ہمیشہ سے حضرت خود سلام کر دیتے ہیں۔ کیا معلوم ہوا کہ اپنے اندر جو ہے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم زندہ کریں، اخلاق میں عمدگی پیدا کریں، اخلاق میں، کردار میں، گفتگو میں اخلاق کریمہ ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ پھر دیکھیں زمانہ ہماری عزت کرتا نہیں کرتا ہے، پھر دیکھیں امت ہماری عزت کرتا نہیں کرتا، امت عزت ہماری کرتی نہ کرتی، ضرور ہم کسی کی طرف سے ملنے والی عزت کا، احترام کا انتظار نہ کریں، بلکہ ہم خود ہی دوسروں کے سامنے دوسروں کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ پیش آنے والے بنیں۔ 2 باتیں ختم ہوئی میری۔ تیسری بات، جن حضرات کے ساتھ ہاتھ پہ یہ کتاب موجود ہے، ایک بار آپ صفحہ نمبر 7 کھول لیجئے، اسی پر بات میں ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ صفحہ نمبر 7 پہ دیکھیے، جن حضرات کی نسبت پر یہ کتاب لکھی گئی ہے، کیا نام رکھا گیا حضرت مولانا نے؟ اکابر اربعہ کی زندگی کے تابندہ نقوش، روشن باب ان کے لکھے ہیں۔ وہ چاروں حضرات کے نام ایک بار ہم پڑھ لیں۔ دیکھیے حضرت مولانا عنوان قائم فرما رہے ہیں مرحومین کا تذکرہ حدیث کے روشنی میں۔ نیچے کیا لکھا ہے دیکھیں، نقوش حیات نمبر وار لکھا ہے۔ پہلا نام کس کا ہے؟ حضرت اقدس مولانا صوفی رمضان علی آوا پوری، حضرت مولانا محمد سلیمان صاحب آوا پوری، حضرت مولانا محمد یونس صاحب آوا پوری، حضرت مولانا محمد آفاق قاسمی صاحب آوا پوری سیتا مڑھی۔ یہ چاروں کے چاروں بزرگوار آواپور علاقے کے سیتا مڑھی ضلع کے رہنے والے ہیں۔ یہ بتائیں مجھے آپ دل کھول کر کے، ان میں سے کسی کو ہم جانتے ہیں سوائے بہار کے ساتھیوں کے؟ ان چاروں بزرگوار جن کی نسبت پر، جن کی سوانح اس کتاب کے اندر منقوش ہے، مرتب ہے، ہم میں سے کوئی جانتا ہے؟ بالخصوص ہم جو جنوب والے، ہم لوگ بالکل نہیں جانتے ہیں۔ ہم کیوں جمع ہوئے یہاں پر؟ ایک علمی سوال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اسی کا جواب دے کر بات ختم کر دوں گا میں۔ تمام بہار کے ساتھی جو یہاں علماء ائمہ حضرات موجود، آپ تو جانتے، ہم تو نہیں جانتے نا۔ پتہ کیا چلا، زمانے سے ایک مدت مدیدہ سے ہم سنتے رہے اولیاء کرام کی کرامات، بزرگان دین کی کرامت، سنتے رہے، کہتے رہے۔ آج یہاں بیٹھ کر بہت دیر میں غور کرتا رہا تو ایک بات یہ سمجھ میں آئی، ایک علم کی بھی کرامت ہے، علم کی بھی ایک کرامت ہے۔ اسی علم کی کرامت نے مجھے اور آپ کو بنا کسی تردد کے، بنا کسی پس و پیش کے ایک جگہ ان اکابر اربعہ کی محبت و عظمت کے طور پر ہم سب کو اللہ نے جمع فرما دیا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، ہم اور آپ جہاں علم کی بزرگی کو مانتے ہیں، علماء کی کرامت کو مانتے ہیں، علم کی شرافت کا اقرار کرتے ہیں، علم کی بزرگوں کے ہم قائل ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے، جیسا کہ حضرت مولانا حسین صاحب مظاہر دامت برکاتہم نے کیا فرمایا کہ اکابرین کے انتقال و ارتحال کے بعد ہم
تعزیتی پروگرام کرتے ہیں یا ان کی سوانح سے متعلق پروگرام کرتے ہیں، تو افسوس کی بات یہ ہے کہ زندہ رہتے ہوئے ہمارے درمیان، زندہ ہوتے ہوئے ہمارے درمیان موجود ہوتے ہوئے ان سے استفادہ نہیں کرتے ہیں۔ باتیں اپنی جگہ سب صحیح ہے، درست ہے، مگر حقیقت یہ ہے زمانے کی ایک مزاج بن گیا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے شعر اس کا مصداق ہو گیا، قدر نعمت بعد زوال است۔ اکابرین کی اصل قدر اور ان کی حقیقت ہمارے سامنے کھلتی بھی ہے ارتحال اور انتقال کے بعد ہی۔ تاہم اس بات کی پوری کوشش کریں جو بھی ہمارے سامنے ہم سے بڑے ہوں، چاہے کسی بھی شہر سے ان کا تعلق ہو، چاہے کہیں کے رہنے والے کیوں نہ ہوں، ان کے جو سینے میں علوم ہے وہ علوم قرآن ہے، ان کے سینے میں علوم نبوی ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے کسے شکایت ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالیہ سے کسے محبت نہیں ہے؟ تو آج مجھے برملا آج کی مجلس سے یہ بات سمجھ میں آئی، میں اپنے آپ کو اس بات کا مخاطب کرتا ہوں، ہمیں علم اور علماء کی صحیح قدر کرنے والے بنیں۔ اور علم اور علماء کی صحیح قدر کرنے کا مترادف یہ لفظ ہے، چاہے وہ مجھ سے عمر میں چھوٹا کیوں نہ ہو، یہ میرے بعد کے فارغین کیوں نہ ہو، اکابرین کا احترام تو کرنا ہی کرنا ہے۔ اپنے سے ماں بعد جو فارغ ہونے والے ہیں، چاہے وہ علماء ہوں، چاہے حفاظ ہوں، ان کے سینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علوم قرآن رکھے ہیں، علوم حدیث رکھے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں اور معرفتیں رکھی ہیں، اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا عشق اور اللہ کی محبت ان کے سینے میں رکھی ہیں۔ اس پیش نظر میں اس آدمی کی عزت کر رہا ہوں چونکہ ان کے سینے میں اللہ کا کلام ہے، نبی کی حدیث ہے، نبی کی سنت ان کی زندگی میں زندہ ہے۔ اس لیے ہم اور آپ آج اس بات کا اعتراف کریں، عہد کریں، ہم ہر ایک کی حقیقی معنی میں قدر کرنے والے بنیں۔ جیسے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، اذکروا محاسن موتاکم، اپنے مرحومین کی خوبیوں کا ذکر کرو۔ میں کہتا ہوں یہ تو حدیث عام لوگوں کے بارے میں ہے، یہ حدیث جو ہے عام مرحومین کے بارے میں، آپ کے محلے کا کوئی مرحوم کوئی بندہ مر گیا اس کے لیے بھی مصداق ہے، آپ کے رشتہ دار میں سے کسی کا انتقال ہو اس کا بھی اس کے اندر تذکرہ ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، علماء تو میرے آپ کے سرتاج ہیں، علماء تو میرے آپ کے سرتاج ہیں۔ تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے، عام امت کے مرحومین کی خوبیوں کا ذکر کرنے کا حکم فرمایا، امت کے عام مرحومین کی برائیاں اگر کچھ ہمیں میرے آپ کے علم میں ہے اس سے اپنے آپ کو روکنے، زبان کی حفاظت کرنے کا حکم فرمائے۔ اس کتاب کے اندر مولانا انوار اللہ صاحب نے جہاں بہت سی باتیں لکھی، اس میں سے دو چار جملے میرے نظر میں جو پڑھے اس میں یہ بھی ہے کہ زندہ آدمی کی برائی کر کے، جس کو ہم غیبت کہہ سکتے ہیں، معافی کی شکل تو ہے، مرحوم کی برائی کر کے اس سے معافی کی شکل بھی ختم ہو جاتی ہے۔ زندہ آدمی کی برائی کر کے، غیبت کر کے اللہ نہ کرے، معافی کی ایک شکل ادنی درجے میں باقی تو رہتی ہے، مگر مرحوم کی برائی کر کے، مرحوم کی نقائص کو بیان کا، معافی کی شکل بھی ختم ہو جاتی ہے۔ عام انسانوں کے بارے میں یہ بات ہے۔ تو میرا عزیز دوستو، جو اپنے سینے میں علم اور اللہ تعالیٰ کی محبت، سنت رسول کو لے کے چلے جاتے ہیں، ان کے باب میں اپنی زبان کو پاک رکھنا چاہیے، ان کے احترام سے متعلق، ان کی خوبی اور کمالات سے متعلق جتنا ہو سکتا ہے ہر ممکن کوشش کر کے امت کے سامنے ان کو اجاگر کرنا چاہیے۔ جس کتاب کی رسم اجرا کے لیے آپ اور ہم سب جمع ہوئے ہیں، اس کتاب کو لے جا کے، جیسا کہ زمانے نے مجھے آپ کو عادت پیدا کر دیا ہے، کتاب ہم نے خریدی ہے یا خاص کر کے ہدیے میں جو کتاب مل جاتی ہے، جیسا کہ میری کمزوری آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وہ کتاب ہم نے لی، گاڑی کے اندر رہ گئے، کم سے کم الماری کی زینت بھی نہیں بنتی ہے وہ، اور الماری میں جانے کے بعد وہ بند ہو جاتی ہے، کتاب کھولنے کے مزاج ختم ہو چکے ہیں۔ اس موقع پر میں حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، جو ہم سب کے رہنما ہے، پیشوا ہے، حضرت کا ایک چھوٹا سا مضمون پڑھا، میں نے اس پر عمل کرنا شروع کیا ہے اور آئندہ مضبوطی سے عمل کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ کیا فرماتے ہیں؟ علماء کو چاہیے اپنے اکابرین کی سوانح عمری، ان کی کتاب، ان کی سیرت، ان کے کردار و گفتار سے متعلق جو چیزیں امت میں کتابوں کی شکل میں ان کو پڑھا جائے۔ پھر حضرت فرماتے ہیں سب سے بہترین کتاب میری نظر میں، حضرت خود فرما رہے ہیں، سب سے بہترین کتاب میری نظر میں حضرت مولانا حکیم محمد صاحب
اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ نور اللہ مرقدہ وبرد مضجعہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے بارے میں فرماتے اس کتاب کو بار بار پڑھو. فرماتے زندگی میں جتنی بار پڑھتا ہوں اتنی بار علم میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ وہ بھی ان کی کرامت ہے, وہ بھی ان کے کرامت ہے کہ جتنی بار پڑھو اتنی بار علم میں اضافہ ہوتا ہے. میں آپ کو اپنا ناقص تجربہ پیش کرتا ہوں. جب حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ کی کوئی کتاب میں پڑھنا شروع کرتا ہوں, اب تو پڑھنے کے مزاج میرے اندر بھی ختم ہو چکا ہے, تاہم جب پڑھا کرتا تھا اپنے آپ پڑھتے ہوئے بھی عبارات کے اندر وہ چاشنی ہے, مضامین کے اندر وہ کشش ہے, خود مطالعے کا انداز بدل جاتا ہے. عام کتاب پڑھو, قرآن پڑھتے ہیں, اس کی تلاوت اس کا انداز الگ ہوتا ہے, نہیں حدیث پڑھیے لب و لہجہ الگ ہوتا ہے, تو دیگر کتابیں پڑھیں تو ایک انداز ہوتا ہے. حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کتاب جب ہاتھ میں لیتے ہیں آپ پڑھنا شروع کریے, خود میں نے اپنے آپ بارہا محسوس کیا, پڑھنا شروع کرتے تو انداز زبان کا بدل جاتا ہے. یہ بھی مقبولیت کی ایک بڑی علامت ہے, مقبولیت کی بڑی علامت ہے. آخر میں چند باتیں بطور اعلان عرض کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے آپ اور ہم کتابیں کیسا پڑھیں, پڑھنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. اس کے لیے لمبا واقعہ میں 1-2 منٹ میں عرض کر لیتا ہوں. جولائی کے مہینے میں ضیاء علم جو کتاب آتی دیکھیے حیدرآباد سے مجلس علمیہ, اس میں حضرت مولانا امیر شریعت ولی رحمانی صاحب نور اللہ مرقدہ وبرد مضجعہ رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح سے متعلق کئی پہلوؤں کو اجاگر کیا اس میں, اور کئی صفحے پر مشتمل و مضمون ہے. میں نے مکمل پڑھا اس کو اور شاید دوبارہ پڑھنا شروع کیا تھا. اس مضمون کو پڑھ کر مجھے اتنی خوشی ہوئی. آج کی کتاب کے جو مصنف حضرت مولانا انور اللہ فلک صاحب کو میں نے کہا کہ وہ کتاب آپ کو بھیجتا ہوں, آپ اثر نو کسی دوسری کتاب کی شکل میں اس کو جو ہے پرنٹ کر کے تبادل کر کے بھیجیے. اس میں ایک چیز لکھی ہے, مولانا کی خصوصیات, مولانا کے دینی مزاج اور مولانا کی کتب بینی مطالعہ کے مزاج کو پیش کرتے ہوئے فرمائے. اسی پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. حضرت مولانا یہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا کے پاس وقت کی اتنی تنگی اور کمی ہونے کے باوجود اپنے یہاں سے جو رسالہ چھپ کے آتا تھا یا کوئی بھی کتاب وہ پڑھتے تھے, ایسا پڑھتے تھے اس کو بغور, غائرانہ, گہرائی کے ساتھ, گہرائی کے ساتھ, اور ایک ایک حرف کو بخوبی سمجھ کر اس کو پڑھا کرتے تھے. آج آپ اور ہم کیسا پڑھتے ہیں, اللہ معاف فرمائے, آپ کے اندر شاید یہ بیمار میرے اندر ہے, وقت گزاری پڑھے جا رہے ہیں. چنانچہ ایک مضمون کا الف سے شروع کر کے ختم کرتے, بیچ میں کیا پڑھا خود پتہ نہیں چلتا ہے. ہوتا نہیں ہوتا ہے یہ مضمون. ہم جیسے قرآن نماز پڑھاتے ہیں, ہم لوگ سب امام ہیں, اپنی بیماری مانے کہ نماز پڑھانے کے بعد ظہر میں ہم نے کون سی سورہ پڑھی ہم کو عصر میں یاد نہیں ہے, مغرب میں نماز پڑھانے کے بعد 10 منٹ کے بعد یاد رہتی نہیں کون سی صورت میں نے پہلی رکعت میں پڑھی تھی, دوسری صورت میں رکعت تو کیا یاد رہتی. یہ تو ہماری ایمان عملی کمزوری ہے. تو وہ نقشہ میں وہ سبق میں نے لیا. حضرت مولانا کے کتب بینی کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جب بھی ان کے سامنے کوئی کتاب پیش کی گئی, رسالہ ہو, اداریہ ہو, ایسا پڑھ ایک ایک حرف کو گہرائی کے ساتھ, گہرائی کے ساتھ اور اپنی ضرورت سمجھ کے پڑھا کرتے تھے. میں اپنی گنہگار ذات کو اس کا اولین مخاطب بنا کر آپ عالی قدر حضرات کی خدمت مقدسہ میں عرض کرتا ہوں, کم سے کم جو ہے شروعات اس کتاب سے کریں گے انشاءاللہ. آج اور آپ چونکہ ہم اس کے رسم اجرا کے لیے حاضر ہوئے ہیں, ہم کتاب کو لے کے چلے جائیں تو مصنف کی محبت تو دل میں آ گئی ہے. مضامین کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے انشاءاللہ اس کتاب کو مکمل من و عن پڑھیں گے, اور پڑھنے کے طریقے سے پڑھیں گے, درس کے طریقے سے پڑھیں گے. اس لیے ہم پڑھیں گے تاکہ ان بزرگوں کی زندگی, ان کی سوانح سے ہم کو کچھ سبق ملے, اور وہ سبق ہم دوسروں کو پیش کر سکیں نہ کر سکیں, کم سے کم میری زندگی میں عملی نمونے ایک بن جائے. کریں گے انشاءاللہ. تو یہ بتائیے, اس چیز کو میں عرض کر رہا تھا, یہ چاروں بزرگوں میں سے کسی کو میں نہیں جانتا. بہتر یہ ہوتا تھا اس علاقے کی سیتا مڑھی کے میرے عزیز محترم قاری نثار صاحب ہیں, حضرت مولانا صدیق صاحب ہیں, سارے جو ہمارے سب موقر علماء ائمہ حضرات ہیں, آپ میں سے کوئی حضرات ان کے اوپر روشنی ڈالے ہوتے تو بہت اچھا رہتا. مگر چونکہ رسم اجرا کا موقع ہے, تفصیلی روشنی ڈالنے کا موقع نہیں ہے, تو صرف اتنی بات کا خیال فرمائیں, اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے علم کے اندر کیا کشش رکھی ہے, علماء کا مقام کیا رکھا ہے. اس لیے ضرورت میرے عزیز دوستو اس بات کی ہے, ہم سب مل کر جہاں کہیں بھی ہو, اب ضرورت اس بات کی ہے علماء کی, ائمہ کی, حفاظ کی, مفتیان کرام کی, دین کی خدمت کرنے والوں کو عزت و احترام کو امت کے درمیان بالعموم بالخصوص دوبارہ اجاگر کرنا شروع کریں ہم, ورنہ زمانہ ہم کو کھا جائے گا. یہ تو زمانہ بھلانے کی بات آ رہی ہے, زمانہ ہم کو کھا جائے گا.
ایسے فتنے چل رہے ہیں، ایسی سازشیں چل رہی ہیں، اور زمانے کے اندر اللہ معاف فرمائے مجھے آپ کو اور زمانے کو اللہ معاف فرمائے، حالات وہ چل رہے ہیں، علم کو گرا کر پیش کرنے کا حالات چل رہے ہیں، علماء کی قدر کو دبانے کی وہ ناپاک سازشیں چل رہی ہیں۔ آپ اور ہم ایک دوسرے کی عزت کو اجاگر نہ کریں گے، زمانہ میں دوبارہ آپ کو کہتا ہوں زمانہ ہم کو کھا جائے گا۔ بھولی ہوئی چیز کو یاد کر سکتے ہیں، دوبارہ اس کو زندہ کر سکتے ہیں، کھائی ہوئی چیز کو دوبارہ کوئی لا سکتا ہے کیا؟ گیا وقت ہاتھ آ سکتا ہے کیا؟ مردہ مر گئے تو اس کی زندگی دوبارہ کوئی لا سکتا ہے کیا؟ ایسے یاد رکھو، اگر آپ اور ہم ایک دوسرے کی قدر صحیح معنی میں امت کے درمیان پیش نہ کریں گے، آپس میں ایک دوسرے کے علم کے وقار کو برقرار نہ رکھیں گے، آئندہ چل کر آپ اور مجھ کو کوئی یاد رکھے گا؟ اس تصور کو دل سے نکال دیجئے، اس تصور کو دل سے نکال دیجئے۔ یہ مختصر سے چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آخر میں ایک بطور محبت آپ سے گزارش کرتا ہوں، جو میں اپنے اندر اس کمی کو محسوس کرتا ہوں، دینی پروگرام بالخصوص علم اور علماء سے متعلق کوئی بھی پروگرام ہو، اس میں ہم شریک جو ہوتے ہیں اپنی خوش نصیبی سمجھ کر حاضر ہوں، جس کا طریقہ یہ ہے صرف 2-4 منٹ کے واسطے حاضری نہ دیا کریں، اور یہ سمجھ کر کہ میں جا رہا ہوں، بلانے والے کی ضرورت سمجھ کر نہ جاؤں میں۔ آج مزاج میں کمی آ گئی ہے، میں آپ کو اپنی شکایت اپنی کمزوری کے طور پر عرض کرتا ہوں، انہوں نے بلایا ہے تو ان کی ضرورت سمجھ کر نہ جائیں، اس مجلس کی ضرورت سمجھ کر نہ جائیں، بلکہ میری ضرورت، پتہ نہیں مجھے کون سی اچھی بات مل جائے گی، کوئی ایک نصیحت کا پہلو مجھے مل جائے گا، کچھ ہو یا نہ ہو میں جاؤں تاکہ میری کچھ اصلاح ہو جائے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، آج ہمارے اندر یہ بیماری پیدا ہو چکی ہے، بڑے سے بڑے پروگرام کے اندر ہم جاتے ہیں، یا تو آخر میں جا کے حاضری دے کے چلے جاتے ہیں، شروع میں آ کے آنکھیں مار کے نکل جاتے ہیں، یا درمیان میں آ کے دکھ کے چلے جاتے ہیں۔ نہیں، آپ اور ہم صحیح معنی میں دینی مجلسوں کی پورے وقت کی قدر دانی کے ساتھ اپنے آپ کو خوش نصیب اور ضرورت مند سمجھ کر نہ بیٹھیں گے، امت کے بارے میں آپ کیوں انتظار کرتے ہیں؟ آپ کا بیان میں امت سنے گی؟ آپ انتظار کیوں کرتے ہیں؟ آپ اور ہم اپنے بڑوں کی باتیں اپنے اکابرین کی مجلس میں صحیح معنی وقت دے نہیں پاتے ہیں، تو میرے آپ کے دل میں اس بات کی شکایت کہاں سے؟ حق بنتا ہے مجھے کہ نہیں، میں بیان کر رہا ہوں، لوگ پورے کیوں نہیں بیٹھے ہیں، لوگ کیوں نہیں آئے ہیں؟ نہیں، اس لیے ایک گزارش میں حالات کے پیش نظر اس کی بھی آپ سے گزارش کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو پہلے گزارش کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو دعوت دیتا ہوں، ہر دینی پروگرام کے اندر آپ اور ہم پورے وقت کی قربانی کے ساتھ شریک ہونے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آخری میں دعا ہے، اللہ تبارک جی نہیں دعا نہیں کر رہا، آخر میں میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کتاب کو بے حد قبول فرمائے، لکھنے والے حضرات کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ترقی اور ان کو خوب درجہ ان کی بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی اس کتاب سے ہم سب کو بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہاں جتنے ہمارے علماء اور اکابرین نے جو اپنی سمجھ اور اپنی بہترین حوصلہ افزائی کے طور پر قیمتی باتیں پیش فرمائیں، ان کی تمام ایک ایک بات کو ہم سب کو قدر دانی کی نظر سے دیکھنے کا اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے حضرت مولانا عبید الرحمن صاحب ہیں، حاجی خان صاحب ہے، محی الدین خان صاحب ہے، مفتی حبیب صاحب، تمام کے تمام ہم سب آپ سب جو میرے پیشوا ہے، میں آپ سب کا خادم ہوں، خادم ہونے کے ناطے 2-4 باتیں کہنے میں اگر آپ کی عزت میں کچھ کمی محسوس ہوتی مجھے معاف فرمائیں، اور اچھی لگی تو ان باتوں کو آگے بڑھائیں اور اس پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک حضرت مفتی صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے، حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ مفتی صاحب کو ہر نظر بد سے بچائے۔ ایک اعلان یہ ہے کہ دعا کے بعد سارے حضرات کے لیے ناشتے کا انتظام کیا گیا ہے، ناشتہ ضرور کر کے جائیں۔ دعا سے پہلے 2 منٹ کے لیے کلمات تشکر پیش کیا جائے گا۔ میں مولانا نسیم صاحب اشاعتی امام خطیب مسجد حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور کلمات تشکر پیش کریں۔ ایک چھوٹا سا اعلان پھر بھول جاؤں گا، انشاءاللہ نومبر 20 تاریخ کو ہمارے شہر میں تعلیم بالغان کی ضرورت اور اہمیت سے متعلق ایک بڑا جلسہ اور بڑا پروگرام ہونے جا رہا ہے۔ پروگرام کا اعلان سن کر یہ نہ سمجھے کہ عوام کا پروگرام نہیں، بلکہ علماء ائمہ کے درمیان ہم بالغان کو، بڑوں کو کیسے تعلیم دے سکتے ہیں، اس تعلیم کی کتنی ضرورت ہے۔ جیسا کہ 1.5 سال پہلے شروعات کی گئی تھی، 1-2 مسجد میں یہ عنوان چل بھی رہا ہے، مگر اتفاق سوء قسمت ہے کہ لاک ڈاؤن کی نحوست، لاک ڈاؤن کی مجبوری نے اس کام کو آگے بڑھنے نہیں دیا۔ حیدرآباد اور اس کے قرب و جوار کے اندر بہترین یہ کام چل رہا ہے،
انشاءاللہ دوبارہ اس کام کو اس کی نشأت ثانیہ کے لیے ہمارے پاس ہم سب کے مربی حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم، امید ہے کہ مولانا کون سا وہ مفتی شفیع صاحب نقشبندی دامت برکاتہم، یہ سارے حضرات تشریف لائیں گے 20 نومبر۔ جگہ کون سی ہوگا، وقت کیا ہوگا، انشاءاللہ آپ کو بعد میں بتائیں گے۔ انشاءاللہ آپ سب کی سرپرست میں پروگرام ہوگا، جیسا آج آپ اور ہم کھنچے ہوئے آ گئے ہیں، اس دن میں آپ سب مل کر کے دوسروں کے ساتھ تشریف لانے کی بھرپور کوشش فرمائیں۔ تعلیم بالغان کے عنوان اور ضرورت کے پیش نظر وہ پروگرام ہونے جا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات علماء کرام، معزز سامعین، اور بالخصوص مسجد کے ذمہ دار حضرات، میں اپنی طرف سے اور اپنے تمام رفقا کی طرف سے اور اسی طرح سے مسجد محمدی نظامیہ کے جو ذمہ داران حضرات ہیں ان تمام حضرات کی طرف سے آپ حضرات کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ کی آمد پر ہم ممنون اور مشکور ہیں۔ بے شمار مشغولیت اور گناہوں مصروفیت کے باوجود کم وقت میں آپ حضرات نے یہاں آنے کی زحمت اٹھائی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے اور آپ کی خصوصاً تمام علماء اکرام کی آمد کو اللہ کے حد قبول فرمائے، مزید اس کتاب کو اللہ رب العزت مقبولیت عامہ و تامہ نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ جی ایک چھوٹا پرچہ آیا ہوا ہے دعا کی گزارش کے لیے۔ جناب حافظ نوشاد صاحب کی والدہ محترمہ کی طبیعت ناساز، آپریشن ہونے والا ہے۔ آپ سبھی حضرات بالعموم امت کے تمام بیماروں کے لیے اور بالخصوص ان کے والدہ کے آپریشن کی کامیابی کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے آپریشن کے اندر کامیابی نصیب فرمائیں، خوشگوار صحت مند دوبارہ ان کو زندگی نصیب فرمائیں۔ ایک معذرت میری طرف سے، میں بیٹھ کر بولنے کی ارادہ نہیں رکھتا تھا، کچھ مجھے کمزوری اور مجبوری ہے۔ 18-20 دن پہلے ایک چھوٹا حادثہ ہوا تھا، اس لیے مجھے کافی چونکہ درد گھٹنے میں اور پسلی میں ہے، اس لیے بیٹھ کر بولا ہوں۔ آپ کے احترام اور آپ کے علم کا وقار کا تقاضا میں کھڑے ہو کر آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرتا تھا، اس لیے میں معذرت کی گزارش کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ جی اللہم آمین۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر یا رب العالمین، فصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے مولا کریم، آپ غفور و غفار ہے، خالق و مالک ہے، رحیم و کریم ہے۔ اے اللہ آپ ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے۔ اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ آج جو اللہ کے مبارک نسبت پر یہ مجلس قائم ہوئی ہے، اللہ اس کو من وعن قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ جس کتاب کے رسم اجرا کے عنوان پر یہ سارے آپ کے بندے اور ہزاروں پر بھاری علماء ائمہ ان کی تشریف آوری ہوئی ہیں، ان کی تشریف آوری کو اللہ قبول فرما لیجئے۔ بالخصوص کتاب کے لکھنے والے حضرت مولانا انوار اللہ فلک صاحب کو اس کا بہترین ہم سب کی طرف سے بالخصوص پوری امت کی طرف سے بالعموم جزائے خیر نصیب فرما دیجئے۔ جو مضامین لکھے گئے اسے ہمیں حرفاً استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اور آج کے اجلاس کے جو منتظمین ہیں اور جو ذمہ داران ہیں، ان تمام کو جزائے خیر نصیب فرمائیے۔ مسجد والوں کو بھی، ذمہ داروں کو بھی، ہمارے علماء برادر حضرات جنہوں نے آج کی محفل کا انعقاد فرمایا ہے، اے اللہ ان کو پورے وقت کا بہترین ان کو بدلہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ اس بہانے اور اس عنوان پر ہم سب کو ایک جگہ جمع ہو کر اتنے علماء کرام کی نورانی صورتوں کو دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ مولا اے اللہ ان چہروں کی لاج رکھ کر کے ہم سب کے مغفرت کا فیصلہ فرما دیجئے۔ اے اللہ بالخصوص اکابر اربعہ کی نسبت پر اور ہمارے دارالعلوم دیوبند کے جتنے اپنے اساتذہ کرام ماضی قریب میں ہم نے جن کو کھویا ہے، اے اللہ ملکی اور غیر ملکی اعتبار سے نیشنل اور انٹرنیشنل جتنے ہمارے اکابرین دنیا سے آپ کے پیارے ہو گئے، ان سب کی دینی خدمات کو، علمی خدمات کو قبول فرما کر بہترین ان کے درجے بلند فرما لیجئے۔ اے اللہ ہم کیا ان کے نام پر اللہ کہہ سکتے ہیں، آپ ہی ان کی علمی خدمات کو، ان کے خلوص و اخلاص کو جانتے ہیں۔ اس اے اللہ اپنے شان علمی کے اعتبار سے ان کی دینی خدمات، علمی خدمات کا قبول فرما کر اے اللہ ان کو درجات عالیہ نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ یہ ضرور اکابرین کے کہنے کے قحط الرجال کا زمانہ ہے، مگر جو ہمارے موجود وہ ہم سے کہیں کچھ کم نہیں ہے، وہ ہمارے آنکھوں کے تارے ہے، سرتاج ہے۔ مولا ان سب کی عزت اور قدر دانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، ان کے نقوش پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے مولا کریم ہم میں سے ہر بڑے کا احترام، ہر چھوٹے کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ امت کو اے اللہ بالخصوص اے اللہ اس زمانے کے اندر چونکہ علم اور علماء سے اے اللہ امت کے درمیان
نفرت کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، ایسے موقع پر دوبارہ علماء کی عزت کو بحال فرما دیجیے۔ اے اللہ جو علماء ائمہ حضرات اپنی اپنی مسجدوں میں دینی خدمات کر رہے ہیں، ان کے اللہ مقتدی حضرات، ان کے مصلیان کرام کو اپنے اپنے امام کی بھرپور اللہ قدر دانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہم کتنے گنہگار کیوں نہ ہیں، ضرور آپ ہمارے سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک اللہ گناہوں سے ڈوبا ہوا ہے، مگر ایک نسبت ہے جس کا آپ لاج ضرور رکھ لیجئے۔ ہمیں اللہ آپ نے اپنے علم سے، چاہے تھوڑا ہو یا بڑا ہو، کم یا زیادہ علم سے آپ نے ضرور نوازا ہے، اور اس علم کا تعلق آپ کے ذات گرامی سے ہے مولا، اس علم کا تعلق آپ کے ذات گرامی سے ہے، اور آپ نے اپنا علم براہ راست اپنے محبوب نبی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ انور کے اندر آپ نے منتقل فرمایا، اور نبی نے صحابہ کرام کو منتقل فرمایا، واسطہ در واسطہ سینہ در سینہ یہ علم منتقل ہوتا آ رہا ہے مولا۔ اے کریم مولا، ہم جھوٹے ضرور ہیں مگر اس علم سے ہمارا تھوڑا تعلق ہے، مولا کریم اس علمی تعلق کو قبول فرما کر ہماری عزت کو بحال فرما دیجئے، ہماری چھوٹی موٹی دینی خدمات کو قبول فرما لیجئے، جو جہاں پر بھی دینی خدمات انجام دے رہے ہیں ہر ایک کی دینی خدمات کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ چاہے وہ مکتب ہو، چاہے وہ خانقاہ ہو، چاہے وہ دعوت کے مشن ہو، چاہے مدارس عربیہ ہو، چاہے اللہ کسی بھی اعتبار سے دینی خدمات جو انجام پا رہی ہیں، تمام تر دینی خدمات کو اللہ قبول فرما لیجئے۔ یہاں جتنے حضرات موجود ہیں ان سب کے جائز مرادیں پوری فرمائیے، ہم میں سے جو مرحومین ہیں ان کے بال بال مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کا، دادا دادی، نانا نانی جس کا بھی انتقال ہوا ہو، ان میں سے جو صاحب یہاں موجود ہیں ان کی علمی خدمات کے برکت ان کے اللہ مغفرت فرما کر جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم جو کچھ ہم نے مانگا ہے وہ عطا فرما دیجئے، فتنوں سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ اے اللہ بدخواہ لوگوں کی بدخواہی سے، بد زبان لوگوں کی بد زبانی سے، اے اللہ شر پھیلانے والوں کی شرارت سے ہم سب کی جان، مال، آبر و عزت، مقام و منصب کے اللہ حفاظت فرما لیجئے۔ ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب نبی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما لیجئے۔ جن اکابر ارباء کی نسبت پر یہ کتاب لکھی گئی ہیں ان کے اللہ خوب درجات ان کو بلند فرما دیجئے، ان کے پسماندان کو اللہ صبر جمیل کی توفیق نصیب فرمائیے، ان کی جگہ پر امت کو بہترین اللہ ان کی جگہ پر اور علماء کرام کو ان کا اللہ قائم مقام فرما دیجئے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔